جی یہاں تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 11 پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ، پارہ لا یحب اللہ۔ پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی؟ نہیں، اللہ محبت نہیں کرتا، لا یحب اللہ، حب سے نکلا، حب ہے نا محبت، لا کا مطلب ہے نہیں، حب اللہ، اللہ محبت نہیں کرتا۔ جی۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا، یہ ایک واقعے کے پیچھے ہے کہ جب قرآن سنا، حبشہ والے اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 11 سورہ مائدہ، پارہ لا یحب اللہ۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ نبیوں کی زبان سے اللہ نے واضح کیا کہ ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ یعنی اس لعنت کا ذکر زبور میں بھی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور انجیل میں بھی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، جتنا حکم دیا گیا ہے، جتنا بتایا گیا اتنے رہو، لیکن انہوں نے ہر چیز میں ہی حد سے تجاوز کیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت ہی برا تھا۔ کس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کروائی جا رہی ہے؟ نبیوں کی زبان سے، اس وجہ سے کہ وہ نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے، اور جس برائی میں خود مبتلا ہوتے تھے وہ دوسروں کے لیے ان کو برائی لگتی ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے سارے ہی کری جاؤ، اگر ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر تم کر رہے ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ برائی کو برائی ہی سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں میسیج ہے کہ نہیں عن المنکر کو جو قومیں چھوڑ بیٹھتی ہیں وہ اللہ کے عذاب کا ارتکاب کرتی ہیں، کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر لازماً آنا ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دیتے ہیں اور بدی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ بت پرست کافروں کو یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینے میں آباد تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ بھی کیا ہوا تھا، حالانکہ اس کے باوجود انہوں نے مشرکین مکہ سے دوستیاں بنائیں، آگے آگے نکلے ان دوستیوں میں، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی مل کے مشرکین مکہ اور یہودیوں نے، بلکہ ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ ان سے یہ تک کہہ دیتے تھے کہ ان کا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے بہت اچھا ہے۔ ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت برا عذاب میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، کہ اگر واقعتاً یہ اللہ پر رسول پر ایمان رکھتے تو یہ کبھی بھی ان کو دوست نہ بناتے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قلبی دوستی سوائے مسلمانوں کے چاہے وہ غریب ہوں ان کے سوا دوستی کفار کے ساتھ نہیں کرنی۔ حسن سلوک الگ چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان
ایمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے بہت سخت دشمنی رکھنے والے، لَتَجِدَنَّ فعل مضارع کے ہمیشہ رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں یہودی۔ یہ کبھی مسلمانوں کے نہیں بن سکتے جب تک یہ تمہارے اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائیں۔ اگر یہ نہیں لاتے تو یہ کبھی تمہیں اپنا دوست نہیں مانتے ہیں، یہ تمہاری دشمنی میں سازشیں کریں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں، یعنی مشرکین۔ پہلا دشمن اللہ نے کہا یہودی ہیں، دوسرے وہ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، یعنی عیسائی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے قریب تر ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ رکھی جو اپنے عیسائیت پر مکمل طور پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ کون سے یہودی جو پیچھے نصرانی کہا جاتا ہے عیسائیوں کو، کون سے عیسائی اب کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہودیوں اور مشرکین سے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک دنیا درویش لوگ ہیں۔ وہ درویشی ان کو کیوں ملی ہے؟ نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم بڑے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارا تو یہ عزیر جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم اللہ کے یہ ہیں، تو یہ تکبر نہیں کرتے۔ جن میں یہ صفتیں ہوں گی تکبر نہیں کریں گے، اپنی عیسائیت پر قائم رہیں گے، اپنے مذہب سے قائم رہیں گے، اپنے مذہب پر دنیا سے دور رہیں گے۔ ان عیسائیوں کو کہا کہ ان دونوں پارٹیوں کی نسبت وہ زیادہ مسلمانوں کے قریب ہے۔ الحمدللہ اب ہمارا 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے 6 پاروں کو قبول کرے، اس کے زبر زیر کا اجر جو آپ کے خاندان سے، ہمارے خاندان سے اس دنیا سے جا چکا ہے اس کو اجر عطا فرمائے اللہ۔ اور جتنے بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء تک اس کا اجر اسے عطا فرمائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب یہ لوگ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ لیجئے۔ کون سی گواہی؟ کہ آپ ایک ہیں اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کا مطالبہ لے کر مشرکین مکہ کا وفد نجاشی کے پاس گیا تھا، اور اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر ان کا موقف سنا تھا۔ نجاشی کون تھا؟ حالانکہ وہ حبشہ کے بادشاہ تھا یہودیوں کا، لیکن اس نے پھر بھی یہ سنا، عیسائیوں کا اس نے سنا، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یاسین کی تلاوت سنائی۔ پھر زبان بھی اللہ کے نبی کی تھی، لہجہ بھی اللہ کے نبی کا تھا جن پر قرآن اترا ہوا تھا، اور تاثیر بھی اللہ کے نبی کی تھی، تو ان کو یہ عظمت نظر آئی، مسلمانوں کی محبت اور بڑھ گئی۔ انداز تھا اللہ کے نبی کا پڑھنے کا کہ ان کو ایک پیشن گوئیاں تو ہوئی ہوئی تھی ان کی تورات میں، کہ یہ انجیل میں بھی تورات میں بھی کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی یاسین سنی ان کے اوپر ایک رقت طاری ہو گئی، اور وہ پورے کا پورا وفد جو اللہ
اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور جا کر انہوں نے جب نجاشی کو بتایا تو نجاشی بھی اسلام لے آیا۔ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آیون عین سے نکلا آنکھوں سے، کہ ان کی آنکھوں کو تم نے دیکھا کہ آنسوؤں سے بھر آئیں وہ آنکھیں۔ اللہ قربان کرے ہماری نسلوں کو ان آنکھوں کے اوپر، اور ہمیں بھی یہ آنکھیں عطا فرمائے اللہ، جو کلام سن کے ایسی رقت والی بن جائیں، آمین۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ کون سے قول کا جو پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر جو اللہ ہے اس کا رسول ہے اس پہ ایمان کیوں نہ لائیں، کیونکہ ہمیں توقع ہے کہ ہمارا لوگ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس قول کے اوپر میں انہیں وہ جنتیں دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی انشاءاللہ۔